دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو اور آپ کے اہل و عیال کو، تمام فیملی کو عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایسی چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس چیز کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے آج طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ چیز ہے زبان کی حفاظت۔ زبان جو منہ کے اندر موجود ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں۔ جب یہ زبان صحیح استعمال ہوتی ہے تو آپس میں محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ گھر کی محبت ہو، معاشرے کی محبت ہو، سماج کی محبت ہو، بڑھتی چلی جاتی ہے اور بگڑے ہوئے معاملات بھی سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ اور زبان کے صحیح استعمال ہو تو روٹے ہوئے دلوں کو بھی منایا جا سکتا ہے۔ اور جب زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے، زبان بیجا بولنے لگتی ہے، بے تحاشا زبان بے قابو جب ہو جاتی ہے تو یہی زبان انسانوں کی آپس کی محبت کو خراب کر جاتے ہیں اور سدھرے ہوئے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور یہی زبان جب غلط استعمال ہوتی ہے تو آپس میں محبت کے بجائے دشمنی ہوتی دیکھی گئی ہے۔ اور جتنے طرح کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اس زبان کا سب سے بڑا دخل ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنے والا ہی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب یہ زبان جب محفوظ رہے گی اس کا پورا جسم محفوظ رہے گا۔ اور زبان جو ہے دوستو، یہ ایسی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ اگر اس نعمت کا شکر ادا نہ ہوا تو انسان کبھی بھی سکون کی زندگی اور محبت کی زندگی اور اللہ کی مدد کی زندگی کے ساتھ میں کبھی گزار نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس کے ساتھ میں دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جو بھی کچھ بولتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ۔ انسان جو بھی کچھ بولتا ہے ان باتوں کو لکھا جا رہا ہے، فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، سچ ہو یا جھوٹ ہو، وہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ان کو قرآن کریم میں انہی کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن اعلان کرتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال نہیں پاتا مگر ان پر ایک مقرر فرشتہ موجود ہے، نگراں موجود ہے اور بالکل وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو، اس لیے زبان کو قابو میں رکھیے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے، وہ صحابی جو تمام صحابہ میں افضل ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اعزاز دیا گیا، اتنا مقام دیا گیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو، خوشخبری سنائی گئی جنتی ہونے کی۔ اور وہ زبان کی حفاظت کے بارے میں کیسا ہردم کشمکش میں رہتے کہ میری زبان سے کوئی الفاظ بیجا نہ نکل جائے، میری زبان سے الفاظ ایسے نہ نکل جائے کہ انسان کو تکلیف پہنچے۔ اور وہ کتنا ڈر رہے ہیں اپنی زبان کے بارے میں، آپ کو اندازہ اس حدیث پاک سے ہوگا۔ امام معطا اس روایت کو لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی زبان کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس زبان کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو مروڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، جو بخشے بخشائے تھے، اللہ کے یہاں ان کا مقام اور عزت اتنا اونچی کہ اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اور وہ صحابہ وہ فرمانے لگے کہ اسی زبان نے مجھے بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے۔ لہذا دوستو،
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر اتنے ڈر رہے ہیں اپنی زبان کے بارے میں اور ایسی حفاظت کر رہے ہیں اور ایسی قابو میں رکھ رہے ہیں، تو بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کے بارے میں کتنا حفاظت کرنی چاہیے اور کتنا اسے قابو میں رکھنا چاہیے، کتنا لگام دینا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ غالباً عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے مجھے نجات حاصل ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور تمہارے لیے تمہارے گھر میں گنجائش ہو، اور فرمایا اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو۔ یہ 3 چیز فرمایا۔ اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھیں، لیکن تمہارے لیے تمہارے گھر میں رہنے کی گنجائش کا کیا مطلب؟ تو فرمایا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ پھرا کرو، کیونکہ گھر سے باہر کا زمانہ جو ہے وہ فتنے کا زمانہ ہے، کم مبتلا ہو جاؤ گے، بھروسہ کوئی نہیں۔ اس لیے بلا ضرورت گھر سے باہر، چوک پر، چوراہوں پر، اور بلا ضرورت مارکیٹوں میں بے لگام کی طرح مت پھرا کرو، ہو سکتا ہے کہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اور اپنے فرصت کے اوقات کو گھروں میں بھی گزارا کرو، یہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دوستو توجہ چاہوں گا، کیا فرما رہے؟ جو شخص بھی 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز ہے جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی وہ زبان۔ یہ زبان غلط استعمال نہ ہو، لا یعنی باتوں میں نہ ملوث ہو جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اسے قابو میں رکھا جائے۔ جب بھی بولے خیر کی بات بولے، نیکی کی بات بولے، نفع کی بات بولے، ورنہ خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا پہلی چیز وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اس کی حفاظت کرنا، اسے قابو میں رکھنا۔ دوسرا فرمایا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے، یعنی شرمگاہ نے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، شفیع المذنبین فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے اس شخص کے لیے دوستو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زبان کی خوب حفاظت کرے۔ جس کی زبان محفوظ نہیں ہے، اس کے گھر اجڑتے دیکھے گئے، معاشرہ تباہ ہو گیا، آپس میں جو محبت تھی وہ دشمنی میں بدل گئی۔ یہ زبان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی جھگڑے، چاہے گھر میں ہو، سسرال میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، اور جہاں پر بھی جھگڑے آپ کو نظر آتے ہیں، اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ اور اصل بنیاد جو ہے وہ زبان ہے، زبان۔ اسی لیے اس زبان کی حفاظت کے بارے میں قرآن اور حدیث کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی زبان کی خوب حفاظت کریں، قابو میں رکھیں، جب بھی بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور سچ بولنے میں ہی اپنی نجات سمجھے، کیونکہ یہ خبر ایسی ذات دے رہا ہے، ایسے نبی خبر دے رہا ہے۔ یہ دنیا کے میڈیا خبر نہیں دے رہا ہے کہ صبح اٹھا تو پھر وہ جیسے چاہا، کیونکہ آج زمانہ موبائل کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، انسان جو بھی خبر سنتا ہے وہ بس اس کو سچ جاننے لگتا ہے۔ سب سے بڑی سچی خبر جو ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، صادق الامین، حضرت آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر ہے، سچے نبی کی سچی خبر ہے۔ فرمایا سچ بولو جب بھی بولو گے، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ جب بندہ جھوٹ سے بچتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں یہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے فتنے سے بچاتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، معاشرے میں بھی، گھروں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی۔ اسی زبان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی حفاظت کی وہ جنت میں پہنچ گیا، جس نے زبان کی حفاظت نہیں کی وہ اوندے جہنم میں چلا جائے گا۔ جب صبح کرتا ہے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو
انسان کے اعضے کے پورے جسم جو ہے وہ زبان سے کہتے ہیں اے بھائی تو سیدھی رہنا، اگر تم ٹھیک رہے تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا تو ہم بھی غلطی میں چلے جائیں گے، جس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ عاجزی سے، انکساری سے پورا جسم کا اعضا زبان سے کہتے ہیں۔ اور زبان کتنا ہے؟ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے جو دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا بڑا ہے۔ کہا کسی نے جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ما جرح اللسان، فرمایا جب انسان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے بھالا سے یا کسی چیز سے، ایک نہ ایک دن وہ زخم بھر جاتا ہے۔ جب انسان زبان سے زخم پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ رہتا ہے، ہرا رہتا ہے۔ کتنے لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا گیا زبان سے الفاظ نکالنے کی وجہ سے اس نے بھی قسم کھا لی کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا تمہارے گھر اور تمہارے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ان لوگوں کو دیکھا گیا یہ زبان کی ہی وجہ سے کہ آخری وقت میں بھی اپنے بھائی کو مٹی دینا اسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اپنی زبان کی خوب حفاظت کیجیے، بیجا فضول باتوں سے اپنی زبان کو بچائیے اور اپنی نیکی کی حفاظت کیجیے، اعمال کو برباد نہ کیجیے، کیونکہ یہی زبان ہے جو ایک لفظ کبھی ایسا نکلتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں اتنا گر جاتا ہے، اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے، کوئی انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور کوئی وہی زبان ہے جو انسان اسی زبان سے ایک لفظ ایسا نکالتا ہے جو اللہ کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ زبان ہی ہے انسان کو عزت دینے والی، یہی زبان ہی ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ سچ بولنے میں، خیر کی باتیں بولنے میں، نیکی کی باتیں بولنے میں انسان کی بھلائی ہے، ہدایت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اس کے لیے عافیت ہے۔ اور جھوٹ بولنے میں، دغا کرنے میں، دھوکہ دینے میں انسان کی ہلاکت ہے، انسان کی بربادی ہے، انسان کی بے عزتی ہے، اس کے معاشرے میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے بعد میں بہت افسوس کرنا پڑتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے دوستو بس یہی درخواست ہے، عاجزی ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنی زبان کو بیجا خرچ نہ کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کی، جنت کی حفاظت ہو گئی آپ کے لیے، اور زبان کی حفاظت نہیں کی، جہنم آپ کی مقدر کر دی گئی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرے کہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے اور اچھا زبان کو صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ غلط بولنے سے، غلط بات کرنے سے، غلط بات کہنے سے اللہ پاک ہم سب کی اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کے یہاں ہماری اور آپ کی یہ کہنے سننا اللہ قبول فرمائے۔ دوستو آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچی ہے، یہ بات حقیقی ہے، تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے، عمل کیجیے، اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور ایسے ہی ضرورت کی چیزیں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔